قال اللہ تعالیٰ یسقون من رحیق المختوم الرحیق المختوم رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ و تصنیف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ غزوہ طائف۔ یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے۔ چونکہ حوازن و ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عوف کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر اور جعرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال سن 8 ہجری میں طائف کا قصد فرمایا۔ اس مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 1000 فوج کا ہراول دستہ روانہ کیا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طائف کا رخ فرمایا۔ راستہ میں نخلہ، یمامہ، پھر قرن منازل، پھر لہیہ سے گزر ہوا۔ لہیہ میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منہدم کروا دیا۔ پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ نے قدلِ طور پکڑا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ 40 دن تک جاری رہا۔ اہل سیر میں سے بعض نے اس کی مدت 20 دن بتائی ہے، چند نے 10 دن سے زیادہ، بعض نے 18 دن اور بعض نے 15 دن۔ دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے، بلکہ پہل جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعہ کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ٹڈی دل چھایا ہوا ہے۔ اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے، 12 شہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجنیق نصب کی اور متعدد گولے پھینکے، جس سے قلعہ کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت دبابہ کے اندر گھس گئی اور آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے، جس سے مجبور ہو کر مسلمان دبابہ کے نیچے سے باہر نکل آئے، مگر باہر نکلے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے بعض مسلمان اور شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں۔ مسلمانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی کٹائی کر دی۔ اس پر ثقیف نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے واسطے اور قرابت کی خاطر ہاتھ روک لیا۔ دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدعی نے اعلان کیا، جو غلام قلعہ سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 آدمی قلعہ سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہوئے، انہی میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی یا گراری کی مدد سے، جس کے ذریعے ریہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آئے۔ چونکہ گراری کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ ان سب غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان بہم پہنچائے۔ یہ حادثہ قلعہ والوں کے لیے بڑا جانکاہ تھا۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش اور گرم لوہوں کی زر پڑی اور اہل قلعہ نے سال بھر کا سامان خور و نوش بھی جمع کر لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوفل بن معاویہ سے مشورہ طلب کیا۔ اس نے کہا، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے،
اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے، اور اگر آپ چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ لیکن یہ اعلان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر گراں گزرا۔ وہ کہنے لگے کہ ہو نہ ہو طائف فتح کیے بغیر واپس نہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا۔ چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر گئے، لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے بے چون و چراں رخت سفر باندھنا شروع کیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرا ڈنڈا اٹھا کر کوچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، آئینونا آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون۔ ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثقیف پر بد دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ثقیف کے لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔ جعرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جعرانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے۔ اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وفد طائب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ جائے اور اس نے جو کچھ کھویا ہے سب لے جائے۔ لیکن تاخیر کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی تقسیم شروع کر دی تاکہ قبائل کے سردار اور مکہ کے اشراف جو بڑی حرص سے جھانک رہے تھے ان کی زبان خاموش ہو جائے۔ مؤلفۃ القلوب کی قسمت نے سب سے پہلے یاوری کی اور انہیں بڑے بڑے حصے دیے گئے۔ ابو سفیان بن حرب کو 40 اوقیہ، کچھ کم 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ عطا کیے گئے۔ اس نے کہا، میرا بیٹا یزید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا ہی مزید بھی دے دیا۔ اس نے کہا، اور میرا بیٹا معاویہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا۔ یعنی تنہا ابو سفیان اور اس کے بیٹوں سمیت تقریباً 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ حاصل ہو گئے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ دیے گئے۔ اس نے مزید 100 اونٹ کا سوال کیا تو اسے پھر 100 اونٹ دیے گئے۔ اسی طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ اور پھر 100 اونٹ یعنی 300 اونٹ دیے گئے۔ حارث بن قلدہ رضی اللہ عنہ کو بھی 100 اونٹ دیے گئے اور کچھ مزید قرشی و غیر قرشی رؤساء کو 100 اونٹ دیے گئے۔ کچھ دوسروں کو 50 اور 40 اونٹ دیے گئے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر درخت میں پھنس کر رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری چادر دے دو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں تو انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں گا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ بزدل، نہ جھوٹا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہان سے کچھ بال لیے اور چٹکی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں
واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے، اور خمس بھی تم ہی پر پلٹا دیا جاتا ہے۔ مؤلفۃ القلوب کے دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں پر غنیمت کی تقسیم کا حساب لگائیں۔ انہوں نے ایسا کیا تو ایک ایک فوجی کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں۔ جو شہسوار تھا اسے 12 اونٹ اور 120 بکریاں ملیں۔ یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھلا دیجئے اور وہ اس کی طرف بڑھتے لپکتے ہیں اور اپنے محفوظ ٹھکانے تک جا پہنچتے ہیں، اسی طرح مذکورہ قسم کے انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کے اسباب کشش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہو کر اس کے لیے پرجوش بن جائیں۔ انصار کا حزن و اضطراب۔ یہ سیاست پہل سمجھی نہ جا سکی، اس لیے کچھ زبانوں پر حرف اعتراض آ گیا۔ انصار پر خصوصاً اس سیاست کی زد پڑی تھی، کیونکہ وہ سب کے سب حنین کے ان عطایا سے بالکلیہ محروم رکھے گئے۔ حالانکہ مشکل کے وقت انہی کو پکارا گیا تھا اور وہی اڑ کر آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اس طرح جنگ کی تھی کہ فاش شکست شاندار فتح میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ بھاگنے والوں کے ہاتھ پر ہیں اور وہ خود محروم و تہی دست۔ ابن اسحاق نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو وہ عطیے دیے اور انصار کو کچھ بھی نہ دیا تو انصار نے جی ہی جی میں پیچ و تاب کھایا اور ان میں بہت چمک گوئیاں ہوئی، یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حاصل شدہ مال فے میں جو کچھ کیا ہے اس پر انصار اپنے جی ہی جی میں آپ پر پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا۔ قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے لیکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی اب تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اپنی قوم کو ایک چھولداری میں جمع کرو۔ سعد رضی اللہ عنہ نے نکل کر انصار کو اس چھولداری میں جمع کیا۔ کچھ مہاجرین بھی آ گئے تو انہیں داخل ہونے دیا، پھر کچھ دوسرے لوگ بھی آئے تو انہیں واپس کر دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ انصار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جمع ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، انصار کے لوگوں، تمہاری یہ کیا چمک گوئی ہے جو میرے علم میں آئی ہے، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا، اور باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصار کے لوگوں، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل و کرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
دیکھو خدا کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا گیا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھتکارا گیا تھا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھکانہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاج تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری و غمگساری کی۔ اے انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بھی بکھر گئے۔ وفد حوازن کی آمد۔ غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آیا۔ یہ کل 14 آدمی تھے۔ ان کا سربراہ زہیر بن سرد تھا اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضاعی چچا ابو برقان بھی تھا۔ وفد نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی فرما کر قیدی اور مال واپس کر دیں، اور اس انداز کی بات کی کہ دل پسیج جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ رہے ہو اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، اس لیے بتاؤ کہ تمہیں اپنے بال بچے زیادہ محبوب ہیں یا مال؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں، اور مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے یہی کہا۔ جواباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے اور بنی عبد المطلب کا ہے تو وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے اٹھ کر کہا، جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اس کے بعد اقرع بن حابس نے کہا، لیکن جو کچھ میرا اور بنو تمیم کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ اور عیینہ بن حسن نے کہا کہ جو کچھ میرا اور بنو فزارہ کا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ اور عباس بن مرداس نے کہا، جو کچھ میرا اور بنو سلیم کا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ اس پر بنو سلیم نے کہا، جی نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ عباس بن مرداس نے کہا، تم لوگوں نے میری توہین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں اور اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی، اور اب میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا، لہٰذا جس
کسی کے پاس کوئی قیدی ہو اور وہ بخوشی واپس کر دے تو یہ بہت اچھی راہ ہے، اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس کر دے، البتہ آئندہ جو سب سے پہلے مال فے حاصل ہوگا اس میں ہم اس شخص کو 1 کے بدلے 6 دیں گے۔ لوگوں نے کہا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم جان نہ سکے کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں، لہٰذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چودھری حضرات آپ کے معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے، صرف عیینہ بن حسن رہ گیا جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی۔ اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے قیدیوں کو 1 قبطی چادر عطا فرما کر واپس کر دیا۔ عمرہ اور مدینے کو واپسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر جارانہ ہی سے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد عتاب بن اسید کو مکہ کا ولی بنا کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپسی 24 ذی القعدہ سن 8 ہجری میں ہوئی۔ محمد غزالی کہتے ہیں، ان فاتحانہ اوقات میں جبکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر فتح مبین کا تاج رکھا، اور اس وقت میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر عظیم میں 8 سال پہلے تشریف لائے تھے، کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اس حالت میں آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھدیڑ دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امان کے طالب تھے، اجنبی اور وحشت زدہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انس و الفت کی تلاش تھی۔ وہاں کے باشندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب قدر و منزلت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور جو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ساری دنیا کی عداوت ہیچ سمجھی۔ اب وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جس شہر نے ایک خوف زدہ مہاجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا، آج 8 سال بعد وہی شہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حیثیت سے استقبال کر رہا ہے کہ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگیں ہیں، اور اس نے اپنی کبریائی اور جاہلیت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں تلے ڈال دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پچھلی خطا معاف کر کے اسے اسلام کے ذریعے سرفرازی بخش رہے ہیں۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یقیناً جو شخص راست بازی اور صبر اختیار کرے تو بلا شبہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فتح مکہ کے بعد سرایا اور عمال کی روانگی۔ اس طویل اور کامیاب سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قدر طویل قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفود کا استقبال کرتے رہے، حکومت کے عمال بھیجتے رہے، داعیان دین کو روانہ فرماتے رہے، اور جنہیں اللہ کے دین میں داخلے اور عرب کے اندر ابھرنے والی قوت کو تسلیم کرنے میں تکبر مانے تھا انہیں سرنگوں فرماتے رہے۔ ان امور کا مختصر سا خاکہ پیش خدمت ہے۔ تحصیلداران زکوٰۃ۔ گزشتہ مباحث سے معلوم ہو چکا ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 8 ہجری کے اواخر میں تشریف لائے تھے۔ سن 9 ہجری کا ہلال محرم طلوع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل کے پاس صدقات کی وصولی کے لیے عمال روانہ فرمائے۔
جن کی فہرست یہ ہیں: عیینہ بن حسن بنو تمیم، یزید بن حسین، اسلم اور غفار، عباد بن بشیر الشہلی، بنو سلیم اور مزینہ، رافع بن مقیس، بنو جوہنہ، عمر بن عاص، بنو فزارہ، ضحاک بن سفیان، بنو کلاب، بشیر بن سفیان، بنو کعب، ابن لبیبہ ازدی، بنو ذبیان، مہاجر بن ابی امیہ، شہر صنعاء۔ ان کی موجودگی میں ان کے خلاف اسود غنی نے صنعاء میں خروج کیا تھا۔ زیاد بن لبیب، علاقہ حضرموت، عدی بن حاتم طئی اور بنو اسد، مالک بن نویرہ، بنو حنظلہ، زبرقان بن بدر، بنو سعد، قیس بن عاصم، بنو سعد، علا بن حضرمی، علاقہ بحرین، علی بن ابی طالب، علاقہ نجران، رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ واضح رہے کہ یہ سارے اعمال محرم سن 9 ہجری ہی میں روانہ نہیں کر دیے گئے، بلکہ بعض کی روانگی خاصی تاخیر سے اس وقت عمل میں آئی جب متعلقہ قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ اس اہتمام کے ساتھ ان اعمال کی روانگی کی ابتدا محرم سن 9 ہجری میں ہوئی تھی، اور اسی سے صلح حدیبیہ کے بعد اسلامی دعوت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ باقی رہا فتح مکہ کے بعد کا دور، تو اس میں تو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ سرایہ: جس طرح قبائل کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عمال بھیجے گئے، اسی طرح جزیرۃ العرب کے عام علاقوں میں امن و امان قائم ہو چکنے کے باوجود بعض مقامات پر متعدد فوجی مہمات بھی بھیجنی پڑیں۔ فہرست یہ ہے: نمبر 1، سریہ عیینہ بن حسن فزاری، محرم سن 9 ہجری۔ عیینہ رضی اللہ عنہ کو 50 سواروں کی کمان دے کر بنو تمیم کے پاس بھیجا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو تمیم نے قبائل کو بھڑکا کر جزیہ کی ادائیگی سے روک دیا تھا۔ اس مہم میں کوئی مہاجر یا انصاری نہ تھا۔ عیینہ بن حسن رضی اللہ عنہ رات کو چلتے اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ صحرا میں بنو تمیم پر حلہ بول دیا۔ وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور 30 بچے گرفتار ہوئے۔ مدینہ لا کر رملہ بنت حارث کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ پھر ان کے سلسلے میں بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جا کر یوں آواز لگائی: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فخر و مباحات میں مقابلہ کی خواہش ظاہر کی اور اپنے خطیب عطار بن حاجب کو پیش کیا۔ اس نے تقریر کی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطیب اسلام حضرت ثابت بن قیس بن شماس کو حکم دیا رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے جوابی تقریر کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شاعر زبرقان بن بدر کو آگے بڑھایا اور اس نے کچھ فخریہ اشعار کہے۔ اس کا جواب شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے دیا۔ جب دونوں خطیب اور دونوں شاعر فارغ ہو چکے تو اقرا بن حابس نے کہا: ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پرگو ہے۔ ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیادہ اونچی ہیں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلند پایہ ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہترین تحائف سے نوازا اور ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے۔ نمبر 2، سریہ قطبہ بن عامر، صفر سن 9 ہجری۔ یہ سریہ تربہ کے قریب تبالہ کے علاقے میں قبیلہ خثعم کی ایک شاخ کی جانب روانہ کیا گیا۔
قطبہ 20 آدمیوں کے درمیان روانہ ہوئے۔ 10 اونٹ تھے جن پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے شبخون مارا جس پر سخت لڑائی بھڑک اٹھی اور فریقین کے خاصے افراد زخمی ہوئے۔ قطبہ کچھ دوسرے افراد سمیت مارے گئے، تاہم مسلمان بھیڑ بکریوں اور بال بچوں کو مدینہ ہانک لائے۔ نمبر 3، سریہ ضحاک بن سفیان کلابی، ربیع الاول سن 9 ہجری۔ یہ سریہ بنو کلاب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ چھیڑ دی۔ مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تہہ تیغ کیا۔ نمبر 4، سریہ علقمہ بن مجرز مدلجی، ربیع الاخر سن 9 ہجری۔ انہیں 300 آدمی کی کمان دے کر ساحل جدہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ حبشی ساحل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اور وہ اہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہتے تھے۔ علقمہ نے سمندر میں اتر کے ایک جزیرہ تک پیش قدمی کی۔ حبشیوں کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمبر 5، سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ربیع الاول سن 9 ہجری۔ انہیں قبیلہ طے کے ایک بت کو جس کا نام کلیسا تھا ڈھانے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کی سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمی تھے۔ جھنڈیاں کالی اور پھرارا سفید تھا۔ مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم طائی کے محلے پر چھاپا مار کر کلس کو ڈھا دیا اور قیدیوں، چوپایوں اور بھیڑ بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ انہی قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی تھی۔ البتہ حاتم کے صاحبزادے عدی ملک شام بھاگ گئے تھے۔ مسلمانوں نے قلس کے خزانے میں 3 تلواریں اور 3 زرہیں پائیں اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا۔ البتہ منتخب مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علیحدہ کر لیا اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا۔ مدینہ پہنچے تو حاتم کی صاحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں جو آ سکتا تھا لاپتہ ہے۔ والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں، خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے لیے کون آ سکتا تھا؟ بولی، عدی بن حاتم۔ فرمایا، وہی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھاگا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن اس نے پھر یہی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا۔ تیسرے دن پھر اس نے وہی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو میں ایک صحابی تھے، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کا بھی سوال کرو۔ اس نے سواری کا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری فراہم کرنے کا بھی حکم صادر فرما دیا۔ حاتم کی صاحبزادی لوٹ کر اپنے بھائی عدی کے پاس ملک شام گئیں۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ نے بھی ویسا نہیں کیا۔ اس کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے گھر لے گئے اور جب وہ سامنے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا، تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ کہ کیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر گفتگو کی، اس کے بعد فرمایا، اچھا تم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے گا، تو کیا تم اللہ سے بڑی کوئی چیز جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو،
یہود پر اللہ کے غضب کی مار ہے اور نصارہ گمراہ ہیں۔ انہوں نے کہا تو میں یک رخا مسلمان ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ فرط مسرت سے دمک اٹھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہیں ایک انصاری کے ہاں ٹھہرا دیا گیا اور وہ صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ ابن اسحاق نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس اپنے سامنے اپنے گھر میں بٹھایا تو فرمایا، او عدی بن حاتم، کیا تم مذہباً رکوسی نہ تھے؟ عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا چوتھائی لینے پر عمل پیرا نہ تھے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں۔ میں نے کہا ہاں قسم بخدا، اور اسی سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جانتے ہیں جو جانی اور نہیں جاتی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ میں نے کہا میں تو خود ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا دین تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دین مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا ایسا نہیں کہ تم مذہباً رکوسی ہو؟ رکوسی مذہب عیسائی اور سابی مذہب کے درمیان ایک تیسرا مذہب ہے، اور پھر بھی اپنی قوم کے مال غنیمت کا چوتھائی کھاتے ہو۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے دین کی روح سے حلال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر مجھے سرنگوں ہو جانا پڑا۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقہ کی شکایت کی، پھر دوسرے آدمی نے آ کر راہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودج نشیں عورت ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے، تو اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ اسی روایت کے اخیر میں حضرت عدی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہودج نشیں عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ اور تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو بنی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا۔ غزوہ تبوک۔ غزوہ فتح مکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس معرکے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اسی لیے حالات کی رفتار یکسر بدل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے لگ سکے گا جنہیں ہم وفود کے باب میں پیش کریں گے، اور کچھ اندازہ اس تعداد سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو حجۃ الوداع میں حاضر ہوئی۔ بہرحال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے۔
غزوہ کا سبب۔ مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو کسی وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ یہ طاقت رومیوں کی تھی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ پچھلے اوراق میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس چھیڑ چھاڑ کی ابتدا شرجبیل بن عمر غسانی کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازوی رضی اللہ عنہ کے قتل سے ہوئی، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر بصرہ کے حکمران کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا تھا جس نے رومیوں سے سرزمین موطا میں خوفناک ٹکر لی، مگر یہ لشکر ان متکبر ظالموں سے انتقام لینے میں کامیاب نہ ہوا۔ البتہ اس نے دور و نزدیک کے عرب باشندوں پر نہایت بہترین اثرات چھوڑے۔ کیسر روم ان اثرات کو اور ان کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہمنوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یہ یقیناً یہ خطرہ تھا جو قدم با قدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا اور عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ اس لیے کیسر نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے کچل دینا ضروری ہے، تاکہ روم سے متصل عرب علاقوں میں فتنے اور ہنگامے سر نہ اٹھا سکیں۔ ان مصلحتوں کے پیش نظر بھی جنگ موطا پر 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ کیسر نے رومی باشندوں اور اپنے ماتحت عربوں یعنی آل غسان وغیرہ پر مشتمل فوج کی فراہمی شروع کر دی اور ایک خونریز اور فیصلہ کن معرکے کی تیاری میں لگ گیا۔